اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. ایپیسوڈ 6، عہد غزنوی پر ایک تبصرہ. جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہی ان سے پوشیدہ نہیں کہ محمود غزنوی کے زمانے میں غزنی اور اس کے پایہ تخت کا کیا عالم تھا. اس وقت غزنی علوم و فنون کا مرکز بنا ہوا تھا اور ہر طرف سے علماء اور فضلاء امٹتے چلے آ رہے تھے. مصنف تاریخ گزیدہ کا بیان یہ ہے کہ ہر سال 4 لاکھ دینار وہ شعراء اور علماء پر صرف کیا کرتا تھا. پھر اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ متعدد مدارس بھی جاری کیے اور حسب بیان فرشتہ غزنی کی اس مشہور مسجد کے جوار میں، جو سنگ مرمر اور سنگ رخام کی حسین ساخت اور بے مثال آرائش کی وجہ سے عروس ملک کہی جاتی تھی، ایک یونیورسٹی قائم کی تھی. اور اس کے ساتھ اس نے مختلف زبانوں کی کتابوں کا بے نظیر اور بہت بڑا ذخیرہ فراہم کیا اور ایک عجائب خانہ بھی تعمیر کروایا جس میں بہت سے نوادرات پائے جاتے تھے. محمود غزنوی نے اس یونیورسٹی کی تکمیل میں جس قدر روپیہ صرف کیا وہ اس مستقل امداد سے علیحدہ تھا جو اس نے دیہات کی صورت میں یونیورسٹی کے سالانہ مصارف اور طلباء اور مدرسین کے وظائف و مشاہرے کے لیے وقف کر دیے تھے. اس یونیورسٹی کے قیام اور محمود غزنوی کی عام علم پروری کا یہ اثر ہوا کہ تھوڑے دنوں میں شعراء اور حکماء مختلف حصص زمین سے کھنچ کر آنے لگے اور غزنی جو اپنی بے نظیر عمارات و محلات و باغات اور بے شمار چشموں، حوضوں اور فواروں کی وجہ سے عروس البلاد بنا ہوا تھا، علم و حکمت کا مرکز بھی قرار پایا. اور اس طرح حسن صورت و سیرت کا امتزاج تکمیل کے ساتھ وہاں نظر آنے لگا. ان مشاہیر میں سے جو محمود کی نگاہوں میں خاص عزت رکھتے تھے ایک شخص عتبہ تھا جس نے اولاد سبکتگین کے حالات میں تاریخ یمینی لکھی ہے. دوسرا غفائری رازی ایران کا رہنے والا تھا. ایک بار اس نے ایک مختصر سا قصیدہ محمود کے سامنے پیش کیا اور 14,000 درہم انعام میں حاصل کیے. تیسرا اسدی توسی باشندہ خراسان تھا. یہ بھی نہایت مشہور شاعر تھا اور محمود نے اسے بارہا تصنیف شاہنامہ پر مجبور کیا لیکن وہ ہمیشہ اپنی ضعیفی کا عذر پیش کر دیا کرتا تھا. اسی طرح منوچہر جو بلخ کا رئیس اور اپنی شاعری اور ذہانت کی وجہ سے مشہور تھا، دربار محمود کا ایک جوہر تابندہ تھا. انصری جو اپنے عہد کا سب سے بڑا شاعر، حکیم، زبندان اور فلاسفر تھا، غزنی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا اور کوئی نظم محمود کے سامنے پیش نہ ہو سکتی تھی جب تک انصری کو نہ دیکھ لیتا. انہی شعراء کے زمرے میں فردوسی بھی تھا جسے محمود نے شاہنامہ لکھنے پر مامور کیا. سامانی فرمانروا اوقیتی سے جو امیر نوح سامانی کا معاصر تھا، شاہنامہ کا سنگ بنیاد پہلے ہی رکھوا چکا تھا اور وہ 3,000 شعر بھی لکھ چکا تھا، لیکن اس کی ناوقت موت سے یہ کام پورا نہ ہو سکا اور آخرکار محمود غزنوی کے عہد میں قرۂ فال فردوسی کے نام نکلا تھا. محمود کی علم پروری اور ذوق ادب کے ثبوت میں جہاں اور بہت سی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، وہیں ایک نمایاں مثال وہ بھی ہے جو صاحب طبقات اکبری نے بیان کی ہے. محمود کا ذوق ادب. جب 413 ہجری یعنی 121 عیسوی میں محمود غزنوی نے گوالیار کا محاصرہ کر کے وہاں کے راجا کو مطیع کر لیا تھا تو کالنجر کی طرف بڑھا جو اس وقت اپنی مضبوطی کے لحاظ سے ایک بے مثل قلعہ تسلیم کیا جاتا تھا. جب یہاں کے راجا نندا نے دیکھا کہ وہ محمود کے محاصرے کی تاب نہیں لا سکتا تو اس نے 300 ہاتھی پیش کرتے ہوئے صلح کی درخواست کی. چونکہ ان ہاتھیوں پر کوئی مہاوت نہ تھا اس لیے محمود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ کر سوار ہو جائیں. نندا یہ دیکھ کر بہت متعجب ہوا اور محمود کی تعریف میں ایک شعر یا چند اشعار ہندی زبان میں پیش کیے. محمود نے اسے پڑھوا کر سنا اور سمجھا کہ یہ اشعار اپنے معنی کے لحاظ سے اس قدر بے مثل تھے کہ محمود اپنے صحیح مقصود کو بھی بھول گیا اور اس نے بے اختیار ہو کر نندا کو 15 قلعوں کی حکومت تفویض کر کے، جن میں کالنجر کا قلعہ بھی شامل تھا، اور بھی تحائف اور ہدایہ دیے جانے کا حکم دیا. فرشتے نے بھی اس کو انہی الفاظ میں بیان کیا ہے. اس سے یہ ثابت ہے کہ محمود اپنی فطرت کے لحاظ سے کیسا ہنر شناس تھا اور اپنے ذوق علم کے ماتحت بسا اوقات اپنے خیال ملک گیری کو بھی ترک کر دیا کرتا تھا.
صاحب نگارستان نے احمد حسن میمندی کی ذہانت کے متعلق، جو محمود کی جوانی کا ساتھی اور اس کا نہایت معتمد خادم تھا، جو واقعات درج کیے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس ذہن و دماغ کے لوگوں کی صحبت پسند کرتا تھا۔ غفائر رازی اپنے وطن ہی سے قصیدہ لکھ کر محمود کے دربار میں بھیج دیا کرتا تھا، اور ہر قصیدے کے عوض میں مقررہ انعام 1000 اشرفیوں کا اسے مل جاتا۔ ایک بار وہ دربار میں خود آیا اور ایک ربائی پیش کی تو اشرفیوں کے 2 توڑے اور دیے گئے۔ نپولین اعظم کی ممتاز ترین صفت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس نے جن جن ممالک کو مغلوب کیا تھا، وہاں کے بہترین صنعت اپنے ملک میں لایا، اور اس طرح پیرس کی آرائش میں کوئی دقیقہ کوشش نہ اٹھا رکھا۔ لیکن محمود غزنوی نے اپنے پایہ تخت غزنی کی ترقی میں نپولین سے زیادہ کام کیا تھا، کیونکہ وہ مفتوحہ ممالک کی صنعات کے ساتھ ہی خود وہاں کی صنع، شعراء، علماء اور فضلاء کو بھی غزنی لے آیا تھا، اور اپنے دربار کو ان تابندہ جواہرات سے جگمگا دیا تھا۔ ماوراء نہر کے سواحل بحر خزر، ایران، خراسان میں کوئی ایسا مقام نہ تھا جس نے اپنے بہترین فرزندوں کو محمود کی خدمت کے لیے پیش نہ کر دیا تھا۔ سامانی خاندان، جو علم و ادب کا بڑا قدر شناس تھا، وہ تباہ ہو چکا تھا، اور اب علماء اور شعراء وغیرہ کے لیے غزنی سے بہتر کوئی جگہ نہ تھی جہاں سلطان محمود غزنوی اہل کمال کی قدردانی کے لیے کافی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ محمود پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ طامع تھا، بخیل اور خسیس تھا، لیکن کیا وہ شخص جو 4 لاکھ اشرفی سالانہ مستقلاً شعراء اور علماء پر صرف کرے، جو دارالعلوم اور اس کے مصارف کے لیے ایک زبردست جائیداد وقف کر دے، جو طلباء اور شائقین علم کی ہمت افزائی میں ہمیشہ اپنے خزانے کا منہ کھلا رکھے، جو حوضوں اور فواروں، پلوں، محلوں، مسجدوں، خانقاہوں کی تعمیر میں دولت خطیر صرف کرنے سے گریز نہ کرے، جو ایک ایک شعر پر 3 بار ایک شاعر کا منہ جواہرات سے بھر دے، جو ایک معمولی سی اور وہ بھی غیر زبان کی نظم پر اپنی فتوحات سے فائدہ نہ اٹھا کر ایک غیر مذہب والے مفتوح شخص کو 15 قلعے تفویض کر دے، اور جس کا دربار دنیا کے حکماء اور علماء کا مرکز بنا رہا ہو، کیا اس کی نسبت کوئی دانشمند شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ طامع اور بخیل تھا؟ محمود کو تمام مورخین نے متفقہ طور سے سلیم الطبع، شجاع، مستقل مزاج، حلیم و بردبار اور علم دوست تسلیم کیا ہے۔ یقیناً اس کا ایک سبب تو خود اس کی فطری صلاحیت تھی جو قدرت نے اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور دوسرا یہ سبب تھا کہ اس کا باپ سبکتگین خود بے مثل صفات کا فرمانروا تھا، اور اس نے محمود غزنوی کی تربیت میں کوئی دقیقہ کوشش نہ اٹھا رکھا تھا۔ محمود غزنوی نے اپنی کم سنی میں ایک باغ نہایت محنت سے تیار کرایا، اور اس کے وسط میں ایک عالیشان عمارت بھی قائم کرائی، جس میں اپنے باپ اور ملک کے عمرہ کو بھی دعوت دی۔ جب سبکتگین آیا تو اس نے محمود سے کہا کہ اے جانے پدر، ایسے باغ اور محلات تو معمولی امیر بھی تیار کروا سکتا ہے، میں تو تجھ سے ایسی عمارت کی توقع رکھتا ہوں جس کی نظیر کہیں نہ ملے۔ اس پر محمود نے دریافت کیا کہ وہ عمارت کیسی ہے۔ سبکتگین نے جواب دیا کہ وہ تعمیر ہے اہل فضل و کمال کے دلوں کی، جو قائم رہنے والی ہے، اور جس پر کسی نہال کا نصب کرنا ہمیشہ بار آور ثابت ہوتا ہے۔ پھر جنہوں نے محمود غزنوی کی سیرت کا غائر مطالعہ کیا ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ باپ کی نصیحت پر اس نے کس حد تک عمل کیا، اور اس باب میں وہ کس قدر کامیاب ثابت ہوا۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ جوان ہو کر محمود غزنوی نے سارے عالم کو اپنی شہرت سے معمور کر دیا تھا۔ محمود غزنوی کی مجتہدانہ فطرت۔ محمود حقیقتاً ایک مجتہدانہ فطرت رکھتا تھا، اور سخت سے سخت وقت میں بھی وہ عزم و استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ چنانچہ صاحب جامع الحکایات راوی ہے کہ جب محمود سومنات سے واپس آنے لگا تو 2 ہندو آئے اور انہوں نے رہبری کی خدمات پیش کیں۔ چونکہ محمود ہندوستان کی راہوں سے واقف نہ تھا، اس لیے ان کو رہبر بننے کی اجازت دی گئی۔ 3 دن کے بعد سارا لشکر ایک بے آب و گیاہ صحرا میں پہنچا۔ محمود نے رہبروں سے دریافت کیا کہ یہ کیسا راستہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ راستہ نہیں ہے بلکہ صحرا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے راجا کے حکم سے یہاں پہنچا دیا ہے اور اپنے فرض کو اچھی طرح ادا کر دیا ہے۔ اب یہ صحرا تمہارے سامنے ہے اور افواج ہند تمہارے عقب میں، اس لیے تمہارا جانبر ہونا محال ہے۔ محمود اس بات کو سن کر ذرا مضطرب ہوا، لیکن اتفاق سے اسی وقت اسے ایک مرغا بھی اڑتی نظر آئی۔ محمود نے کہا یقیناً کسی جگہ شیریں پانی ملنا چاہیے، اور مرغابی کے پیچھے پیچھے اس نے گھوڑا ڈال دیا۔ بہت دور چل کر اسے ایک بڑا سا دریا ملا
جس کا پانی بہت شور تھا، لیکن یہاں پھر اسے ایک مرغابی اڑتی ہوئی ملی اور اس کے تعاقب سے وہ ایک گاؤں میں پہنچا جہاں شیریں پانی دستیاب ہوا۔ اب محمود غزنوی کے سامنے بڑا مرحلہ اس دریا کو عبور کرنا تھا، اور باوجود دریافت و تلاش کے کوئی حصہ دریا کو ایسا نہ ملتا تھا جو پایاب یا قابل عبور ہو۔ آخر محمود غزنوی نے اپنے فطری عزم اور بے نظیر شجاعت سے کام لے کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور فوج کو حکم دیا کہ اس کی تقلید کریں۔ انتظام معاملات میں محمود حد درجے ذی فہم تھا اور کسی حال میں انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ ایک بار کوئی داد خواہ حاضر ہوا اور کہا کہ خلوت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محمود غزنوی فوراً اسے ایک کونے میں لے گیا اور حال دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کا بھانجا روز رات کو میرے مکان میں آتا ہے اور مجھے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ میں نے آپ کے تمام اعیان دولت سے انصاف طلب کیا، لیکن کسی نے میری فریاد نہیں سنی، اس لیے اب مجبور ہو کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ انصاف کرتے ہیں تو کیجیے، ورنہ میں معاملے کو منصفی حقیقی پر چھوڑ دیتا ہوں۔ محمود غزنوی یہ سن کر آپ دیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، آئندہ جس وقت وہ شخص تیرے گھر میں آئے مجھے فوراً مطلع کرو۔ چنانچہ تیسرے روز وہ پھر آیا اور کہنے لگا، اس وقت وہ شخص موجود ہے۔ محمود یہ سنتے ہی تلوار ہاتھ میں لی اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک مرد اور عورت پلنگ پر سو رہے ہیں۔ فوراً چراغ گل کر کے تلوار سے مرد کا سر قطع کر دیا اور پھر روشن کر کے مقتول کا چہرہ دیکھا اور خدا کا شکر ادا کر کے پانی پینے کو مانگا اور پانی پی کر اپنے گھر واپس آیا۔ اس آدمی نے چراغ گل کرنے اور پانی پینے کا سبب دریافت کیا۔ محمود نے کہا کہ چراغ گل کرنے سے صرف یہ مقصود تھا کہ کہیں اس کی صورت دیکھ کر مجھے رحم نہ آ جائے، اور پانی پینے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں اس ظلم کا انسداد نہ کر لوں پانی نہ پیوں گا۔ چنانچہ میں 3 دن کا پیاسا تھا اور اسی لیے زیادہ انتظار رفع تشنگی کا نہ کر سکا۔ ایک بار محمود غزنوی نے فرمانروائے کرمان کے پاس کچھ قیمتی تحائف روانہ کیے۔ راستے میں قزاقوں نے سارا مال لوٹ لیا اور سفارت کے چند آدمی قتل بھی کر دیے۔ اس گروہ کے متعلق عرصے سے شکایت پائی جاتی تھی اور بہت نقصان لوگوں کو پہنچ چکا تھا۔ سلطان براہ بست غزنی سے خوارزم کی طرف جا رہا تھا کہ اسے اس کی اطلاع ملی۔ جب محمود بست میں پہنچا تو مسعود اس کا بیٹا ہرات سے ملنے آیا، لیکن محمود نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وجہ دریافت کرنے پر محمود نے کہا کہ میں کیوں کر تمہاری صورت دیکھ سکتا ہوں جبکہ تمہارے جوار میں ظلم بے بسی کا یہ حال ہے۔ میں اس وقت تک تم سے نہیں مل سکتا جب تک کہ اس کا انسداد نہ ہو جائے۔ چنانچہ مسعود گیا اور ایک سخت مقابلے کے بعد اس گروہ کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ تب محمود نے اپنے لخت جگر کو بازیابی کا موقع فراہم کیا۔ اسی طرح عراق کی ایک بڑھیا کا واقعہ نہایت مشہور ہے، جس نے اپنا قافلہ لٹ جانے کے بعد محمود کو تنبیہ کی تھی کہ وہ دور دراز مقامات کا انتظام نہیں کر سکتا تو کیوں اپنے ملک کو اس قدر وسیع کر لیا کرتا ہے۔ محمود معاملات کی حقیقت سمجھنے میں حد درجے کوشش کرتا، اور جب تک یہ خود انتہائی غور و تأمل کے بعد مطمئن نہ ہو جاتا معتبر سے معتبر آدمی کی شکایت یا سفارش قبول نہ کرتا۔ صاحب زینت المجالس نے بہاولہ تاریخ ناصری لکھا ہے کہ جب محمود غزنوی ہرات واپس آیا تو عبد الرحمن خان جو مجلس وزراء کا ممبر تھا ایک نہایت عمدہ اور وسیع مکان میں مقیم تھا، اور یہ مکان ایک نہایت مشہور فاضل اور بزرگ شخص کا تھا۔ ایک دن عبد الرحمن نے محمود سے کہا کہ جس مکان میں یہ میرا قیام ہے یہ ایک ضعیف شخص کا ہے جس کی عقل و ذہانت کی بہت تعریف کی جاتی ہے۔ اس کی زندگی زیادہ تر ایک خلوت قدے میں بسر ہوا کرتی ہے، جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اس کی عبادت گاہ ہے۔ ایک دن میں دفتن اس کی خلوت میں چلا گیا، دیکھا کہ ایک برتن شراب سے لبریز ہے اور اس کے سامنے ایک برنجی بت رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے شراب پی اور پھر اس بت کے سامنے سرنگو ہو گیا۔ چنانچہ میں اس بت اور اس برتن کو لے آیا ہوں جو حکم مناسب ہو دیا جائے۔ محمود غزنوی نے حکم دیا کہ صاحب مکان کو لایا جائے۔ محمود نے اسے دیکھا اور تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد عبد الرحمن سے کہا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ جو تم نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ عبد الرحمن نے قسم کھائی اور اپنے بیان کی مکرر تصدیق کی۔ محمود غزنوی اس پر سخت برہم ہوا اور کہنے لگا، اے بزدل، سچ بتا تو نے ایسی لغویات کیوں کہی اور کیوں تو اس درویش کا دشمن ہو گیا ہے؟ آخرکار عبد الرحمن کو اقرار کرنا پڑا کہ یہ جھوٹی شکایت صرف اس لیے کی تھی کہ اس طرح اس کا مکان ضبط کر لیا جائے گا اور مجھے مل جائے گا۔
عہد غزنوی کا قانون۔ عہد غزنوی کے کسی مخصوص قانون یا آئین کا پتہ تاریخ سے نہیں چلتا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ محمود تمام معاملات میں صرف مذہب اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا تھا اور کسی دوسرے آئین کی ضرورت نہ سمجھتا تھا، اور اس کے متقدمین کا بھی اسی پر عمل تھا۔ فوجی انتظام کی بھی کوئی تفصیل نہیں معلوم ہوتی، لیکن یہ ضرور ثابت ہے کہ محمود کو اس میں خاص ملکہ حاصل تھا، کیونکہ اس کی سپاہ میں ترکی، تاتاری، عربی، ایرانی، ہندی سبھی شامل تھے۔ یہ صرف محمود کی تدبیر و فراست تھی کہ اس نے ایسے مختلف عناصر کو یکجا کر کے ان میں امتزاج پیدا کر دیا۔ اگر محمود کی حکومت قلوب انسانی پر نہ ہوتی تو یقیناً وہ کبھی اس میں کامیاب نہ ہوتا، اور اتنے وسیع ملک میں جو ایک طرف دریائے دجلہ سے لے کر دریائے گنگا تک اور دوسری طرف تاتار سے لے کر بحر ہند تک پھیلا ہوا تھا، کبھی امن و امان قائم نہ رہتا۔ خدا ترسی۔ ایک بار محمود غزنوی نے خلیفہ عباسی القادر باللہ کے پاس تحریر روانہ کی کہ بلاد خراسان کے اکثر صوبے میرے قبضے میں ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند ایسے مقامات جن پر خلیفہ کے حاکموں کا تصرف ہے میرے حق میں چھوڑ دیے جائیں۔ چونکہ القادر باللہ میں محمود سے مقابلے کی قوت نہ تھی، مجبوراً اسے منظور کر لیا گیا۔ چند دن بعد محمود نے سمرقند بھی طلب کر لیا، اس پر خلیفہ نے انکار کر دیا۔ محمود کو ناگوار ہوا اور اس نے اطلاع دی کہ اگر یہ درخواست منظور نہ کی گئی تو میں 1000 ہاتھیوں کو لے کر آؤں گا اور دارالخلافہ کو تباہ کر دوں گا۔ قاصد اس کا جواب لے کر پھر واپس آیا۔ مکتوب کھولا گیا تو اس میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایک سطر حروف مقطعات میں لکھی ہوئی تھی، اور صرف الف لام میم پڑھا جاتا تھا۔ بہت کوشش کی گئی کہ اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے، لیکن یہ معمہ حل نہ ہوا۔ آخرکار ابو بکر قہستانی، جو اس وقت ایک معمولی شخص تھا، جرأت کر کے آگے بڑھا اور عرض کیا کہ چونکہ خلیفہ کو ہاتھیوں کے حملے سے ڈرایا گیا تھا، اس لیے ممکن ہے کہ ان حروف مقطعات سے مقصود الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہو۔ یہ سنتے ہی محمود کے دل پر حد درجے خوف خدا طاری ہوا اور وہ دیر تک روتا رہا۔ محمود غزنوی فطرتاً بے انتہا منکسر المزاج تھا، باوجود اس کے کہ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا مالک تھا اور اس کی فتوحات نے وسط ایشیا اور سرزمین ہند کے ایک معقول حصے کا احاطہ کر لیا تھا۔ اس نے خود کبھی اپنے تئیں سلطان نہیں سمجھا اور نہ ہی سکوں میں اپنے نام کے ساتھ لفظ سلطان کا اضافہ کیا۔ تخت خلافت کی طرف سے اسے یمین الدولہ، امین الملت، کہف الدولہ والاسلام کے خطابات ملے تھے، اور طبقات ناصری کی روایت سے سلطان کا خطاب بھی اسی کو دیا گیا تھا۔ لیکن محمود غزنوی نے ہمیشہ لفظ سلطان کے استعمال سے احتراز کیا، اور خلیفہ بغداد کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے کبھی اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھا۔ تاریخ خاندان غزنی کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علم پروری کی خصوصیت صرف محمود پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے بیٹے مسعود اور دیگر جانشینوں پر بھی یہی ذوق قائم رہا تھا۔ چنانچہ مسعود کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ علماء کے لیے بے انتہا فیاض تھا۔ اسے قابل لوگوں کی صحبت کا اس قدر شوق تھا کہ مختلف ممالک سے ماہرین علم و فن اس کے دربار میں جمع ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک شخص ابو ریحان خوارزمی، جو اپنے عہد کا بہت بڑا فلاسفر اور ماہر ریاضی اور حیات و علم نجوم تھا۔ اس نے ریاضی پر مشہور کتاب قانون مسعودی کے نام سے مرتب کی، جس کے صلے میں ایک ہاتھی پر انبار کر کے چاندی اسے دی گئی تھی۔ اسی عہد کا ایک اور مشہور شخص ابو محمد ناصحی تھا۔ اس نے فقہ حنفی پر ایک کتاب مسعودی کے نام سے تصنیف کی اور بادشاہ کے سامنے پیش کی تھی۔ سلطان مسعود نے علاوہ مساجد کے بہت سے مدارس اور کالج یعنی دارالعلوم ملک کے مختلف حصوں میں قائم کیے تھے۔ الغرض مسعود اشاعت علم و ہنر، توقیر فضل و کمال میں اپنے باپ کا صحیح معنی میں جانشین تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ معمولی شخص بھی علم کی طرف توجہ کرے، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے کسب علم کے لیے بہت سی آسانیاں پبلک کے واسطے بہم پہنچائی تھیں۔ طلباء کو وظائف دیے جاتے تھے، ان کے تمام مصارف کا بار برداشت کیا جاتا تھا، اور ہمت افزائی میں کوئی دقیقہ کوشش نہ اٹھا رکھا جاتا تھا۔ صاحب روضۃ الصفا کا بیان ہے کہ مسعود نے ملک کے مختلف حصص میں اس قدر کثرت سے معابد اور مساجد اور مدارس و کالج تعمیر کروائے تھے کہ ان کا شمار مشکل ہے،
اور اس کی فیاضی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ ایک بار رمضان میں اس نے 1,00,000 درہم ایک ہی دن میں غربا میں تقسیم کر دیے تھے۔ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ ابو ریحان خوارزمی نے، جسے بیرونی بھی کہتے ہیں، سلطان مسعود ہی کے زمانے میں ترقی کی تھی۔ ابو ریحان اس سفارت کے ساتھ محمود کے دربار میں داخل ہوا تھا کہ جو خوارزم کے بادشاہ نے روانہ کی تھی۔ فارابی اور ابو الخیر بھی اسی کے ساتھ تھے۔ شیخ الرئیس ابو علی سینا بھی، جو اس کا ہم اثر تھا، جاتے وقت درخواست کی گئی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ سفارت کی واپسی کے بعد محمود نے بو علی سینا اور ابو ریحان دونوں کو طلب کیا کہ شاہی ملازمت میں داخل ہو جائیں، لیکن بو علی سینا نے انکار کر دیا اور ابو ریحان نے منظور کر لیا۔ چونکہ محمود کا وزیر خواجہ حسن احمد بن میمندی ابو ریحان سے سیاسی مخالفت رکھتا تھا، اس لیے اس کی پوری عزت نہ ہو سکی۔ البتہ مسعود کے عہد میں اس کی بہت توقیر ہوئی تھی اور اس کے عہد میں اس نے بہت سی بے مثل تصانیف ملک کے سامنے پیش کی تھیں۔ اس بیرونی کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ غزنوی عہد میں عربی اور فارسی زبانیں کس قدر ترقی کر رہی تھیں اور یونان و ہند کا نایاب علمی ذخیرہ ان زبانوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ ریاضی، نجوم، فلسفہ، علم الادویہ، حیت اور ہندسہ یہ خاص فنون تھے جن کی طرف مسلمانوں کو عام طور سے توجہ تھی، اور اسی کے ساتھ ادب کا ذخیرہ بھی سنسکرت وغیرہ سے عربی فارسی میں منتقل ہو رہا تھا۔ مسعود کو خود علم و ادب کا کیسا ذوق تھا وہ اس سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ زمانہ ولی عہدی میں جب وہ خراسان سے غزنی آیا تھا اور شعراء نے قصائد پیش کیے تھے تو انصری اور زینینی کو 50,000 ہزار درہم اور باقی شعراء کو 20,000 ہزار درہم انعام میں دلوایا تھا۔ مسعود کریم و فیاض، علم دوست اور ہنر پرور ہونے کے ساتھ ہی بے انتہا دلیر و شجاع بھی تھا۔ اس کی قوت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اسے رستم ثانی کہا کرتے تھے اور اس کا غرض کوئی شخص ایک ہاتھ سے نہ اٹھا سکتا تھا۔ اس کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ وہ علی ثانی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہ کبھی گوارا نہ کرتا تھا کہ اس کی سلطنت میں بے امنی یا جور و ظلم رونما ہو۔ وہ قیام امن کے لیے مختلف تدابیر سے کام لیتا اور بعض دفعہ اس نے حد درجے ذہانت سے کام لیا۔ چنانچہ جامع الحکایات راوی ہے کہ ایک بار صحرائے کرمان میں قزاقوں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا اور قافلوں کو لوٹ لیا گیا تھا۔ مسعود نے فوج کو اس سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن وہ سب جنگل میں منتشر ہو گئی اور گرفتار نہ ہو سکی۔ سلطان مسعود کو اس کی اطلاع ملی۔ تھوڑی دیر تک اس نے غور کیا اور حکم دیا کہ اصفہان سے بہت سے سیب لائے جائیں اور انہیں باریک سا سوراخ کر کے زہر ڈال دیا جائے۔ جب سیب اس طرح سموم کر دیے گئے تو وہ ایک قافلے کے سپرد کر دیے گئے جو صحرائے کرمان کی طرف سے گزرنے والا تھا، اور ایک دستہ فوج کو بھی مامور کیا گیا کہ قافلے کے پیچھے پیچھے روانہ ہو۔ جب یہ قافلہ قزاقوں کی جائے پناہ سے گزرا تو انہوں نے حملہ کر کے سب سے پہلے ان سیبوں کو کھانا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی جماعت ان کے زہر کے اثر سے ہلاک ہو گئی، اور جو چند نفوس بچ گئی ان کو دستہ فوج نے آ کر فوراً گرفتار کر لیا۔ اسی طرح ایک بار اس کے سامنے شکایت ہوئی کہ ایک شخص غور جا رہا تھا کہ اس نواح کے فرما روا نے اسے گرفتار کر کے زبردستی سارا مال چھین لیا۔ مسعود نے ایک تحریر اس کے پاس روانہ کی کہ سارا مال واپس کر دیا جائے، لیکن جو قاصد خط لے کر گیا تھا اس کی بھی سخت توہین کی گئی اور اس نے مسعود سے سارا حال آ کر بیان کیا۔ مسعود نے حکم دیا کہ دوبارہ خط لکھا جائے اور اسے ہدایت کی جائے کہ اگر ان تمام باتوں کی تلافی نہ کی گئی تو شاہی لشکر سرکوبی کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ جب یہ خط لکھ دیا گیا تو پھر اسی قاصد کے سپرد کیا گیا جو پہلے تحریر لے کر گیا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ جہاں پناہ، کسی نہایت ہی مختصر پرزے پر یہ پیام تحریر فرمانے کا حکم دیجیے، کیونکہ وہاں یقیناً مجھے اس کاغذ کے نگلنے پر مجبور کیا جائے گا، اور کاغذ بڑا ہوگا تو مجھے سخت تکلیف ہوگی۔ مسعود نے یہ سنتے ہی تیاری لشکر کا حکم دیا اور حاکم غور کو شکست دے کر اس ملک پر اپنا قبضہ کر لیا، اور جس شخص کو لوٹا گیا تھا اس کا مال واپس دلوایا۔ غزنوی خاندان کا 7واں فرما رواں عبدالرشید ابن محمود بھی بڑا فاضل و ذہین شخص تھا۔ تاریخ کا اسے بہت شوق تھا اور خود بھی اکثر لکھنے پڑھنے میں اپنا وقت صرف کیا کرتا تھا۔ اسی طرح 9واں حکمران فرخزاد ابن مسعود حد درجے حلیم و منصف تھا۔
جب وہ تخت نشین ہوا تو زابلستان وبائی امراض کی وجہ سے تباہ ہو رہا تھا۔ فرخزاد نے تمام محاصل معاف کر دیے اور عملی طور سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد سلطان ابراہیم کا زمانہ آیا۔ سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود غازی، جو سلطان فرخزاد کے بعد تخت نشین ہوا تھا، حد درجے زاہد و متقی تھا، اور باوجود افوان شباب کے اس نے لذات نفسانی کو بالکل ترک کر دیا تھا۔ ماہ رمضان کے ساتھ رجب و شعبان کو بھی ملا لیا کرتا تھا، اور اسی طرح سال میں مسلسل 3 ماہ روزے رکھا کرتا تھا۔ اس کا کوئی لمحہ رعیت پروری اور عدل پسندی کے خیال سے خالی نہ گزرتا تھا، اور کثرت سے خیرات کیا کرتا تھا۔ ابراہیم کو حسن انتظام کا کس قدر خیال تھا، اس کا حال یوں معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ صبح سے دوپہر تک ملول و مغموم بیٹھا رہا۔ تمام وزراء اور اراکین خائف تھے، اور کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ دریافت کرے۔ آخرکار ایک درباری جس سے ابراہیم بہت زیادہ مانوس تھا، وہ آگے بڑھا اور وجہ دریافت کی۔ ابراہیم نے کہا کہ میرا وزیر و مشیر خاص بہت ضعیف ہو گیا تھا۔ آج میں نے تمام اراکین دربار کو دیکھا تو ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آیا جو اس کا جانشین ہو سکے۔ کیا یہ افسوسناک امر نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جہاں پناہ کی نگاہ آفتاب کی طرح منور اور تاباں ہے، اور معمولی پتھر کو الماس اور ادنائے خاک کو سونا بنا سکتی ہے، جس کو بھی اس خدمت پر مامور کیا جائے گا وہ اس قابل ثابت ہوگا۔ سلطان ابراہیم نے جواب دیا، یہ صحیح ہے، لیکن آفتاب کو بھی ایک زمانہ درکار ہوتا ہے کہ وہ کسی پارہ سنگ کو الماس بنا سکے، اور ایک کیمیا گر بھی سونا نہیں بنا سکتا جب تک کہ تمام ضروری اجزاء فراہم نہ ہو جائیں۔ سلطان ابراہیم نے ہمیشہ اس امر کی کوشش کی کہ انتظام سلطنت قابل اور تجربہ کار ہاتھوں میں رہے، اور وہ اپنے افسروں کو خود تربیت کرتا تھا اور انہیں مختلف طریقوں سے بتاتا تھا کہ رائی اور رعایا کے تعلقات کیا ہیں، اور امن و سکون کا قیام کن تدابیر پر منحصر ہے۔ اس کے ساتھ وہ قابل سے قابل افسر کے ذہن میں یہ بات مرتسم نہ ہونے دیتا تھا کہ سلطنت اس کی محتاج ہے۔ وہ ایک ہی خدمت کے لیے مختلف آدمی رکھتا تھا تاکہ ہر شخص خائف رہے کہ اگر وہ اہل ثابت نہ ہوا تو دوسرا اس کی جگہ پر کام کرنے کے لیے موجود ہے۔ فرشتہ جامع الحکایات کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ سلطان ابراہیم مذہب کی طرف زیادہ مائل تھا، اور نہایت پابندی کے ساتھ وہ امام یوسف سجاوندی کی صحبت میں مذہبی معلومات حاصل کیا کرتا تھا۔ بارہا ایسا ہوا کہ سجاوندی نے سلطان ابراہیم کو سخت الفاظ میں اخلاق کا درس دیا، اور اس نے ہمیشہ صبر و تحمل کے ساتھ اسے سنا۔ سلطان ابراہیم درس کے وقت اپنی شاہانہ حیثیت کو بالکل فراموش کر دیا کرتا تھا، اور ایک معمولی شاگرد کی طرح زانوے ادب تہ کر کے تمام زجر و توبیخ کو رواداری کے ساتھ برداشت کیا کرتا تھا۔ سلطان ابراہیم خط نسخ کا خوشنویس تھا، اور ہر سال خود اپنے ہاتھ سے 2 نسخے کلام مجید کے لکھ کر کبھی مکہ معظمہ اور کبھی مدینہ منورہ بھیجا کرتا۔ ارزقی جو الفیہ و شافیہ کا مصنف ہے، اسی کے عہد میں ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا علاؤدین مسعود تخت نشین ہوا۔ یہ بھی نہایت بردبار، فیاض، وسیع الاخلاق اور کریم النفس شخص تھا۔ اس نے ان تمام سخت قوانین کو جو اس سے قبل رائج تھے منسوخ کر دیا، علاوہ اس کے ٹیکس اور خراج کے ناقابل برداشت رقوم معاف کر کے ملک میں عام طور سے امن و سکون پیدا کر دیا، اور تمام وہ جاگیریں جو عمرائے دربار کے لیے مقرر تھیں بدستور بحال رکھیں۔ اس کا عہد جو 17 سال تک رہا تھا، نہایت خوشحالی کا زمانہ خیال کیا جاتا تھا۔ جب تک وہ بادشاہ رہا کسی جگہ نقص امن نہیں ہوا، اور رعایا نے اس کے عدل و انصاف، رحم و کرم سے فائدہ اٹھا کر نہایت مطمئن زندگی بسر کی تھی۔ خاندان غزنوی میں بہرام شاہ بھی خاص صفات کا بادشاہ تھا۔ اس نے عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی اپنے ذوق علم کا ثبوت دینا شروع کر دیا۔ اس نے علم و فضل کی اس درجے قدر کی، اور ترقی ادب یعنی لٹریچر میں اس قدر فیاضی اور عالی حوصلگی سے کام لیا کہ لوگ محمود کے زمانے کو بھول گئے۔ شیخ نظامی اور سید حسن غزنوی، جو مشہور شعراء اور حکماء میں شمار کیے جاتے ہیں، بہرام ہی کے دربار کے جوہر تابندہ تھے۔ بہرام نے مختلف کتابیں غیر زبانوں سے فارسی میں ترجمہ کروائیں، اور انہی میں سے ایک کلیلہ الدمنہ بھی تھی۔ عہد قدیم میں یہ کتاب اور شطرنج ہندوستان کے کسی راجا نے نوشیروان شاہ فارس کے پاس بھیجی تھی، اور اس کے وزیر نے اس کتاب کا ترجمہ سنسکرت سے
پہلوی زبان میں کیا تھا۔ ہارون رشید کے عہد میں ابن المقنا نے اس کتاب کو عربی زبان میں منتقل کیا اور اس عربی نسخے سے بہرام نے فارسی میں ترجمہ کروایا۔ چونکہ اس ترجمے میں عربی الفاظ کثرت سے پائے جاتے تھے، اس لیے بعد میں سلطان حسین مرزا خوارزمی کے عہد میں مولانا حسین وائس کاشفی نے پھر اس کتاب کو مرتب کیا اور اس کے اشکال کو دور کر کے اس کا نام انوار سہیلی رکھا۔ الغرض محمود غزنوی کی نیک نیتی کا یہ اثر تھا کہ تقریباً غزنوی خاندان کے تمام فرما رواں محمود کی کسی نہ کسی خصوصیت کے حامل تھی، یہاں تک کہ آخر فرما رواں خسرو ملک بھی حد درجے فیاض، شریف الطبع اور حلیم تھا۔